السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عربی زبان کے آج کے سبق میں ہم کتاب کے درس نمبر 20 کی کچھ مشقیں حل کریں گے۔ آج کا جو مشق ہے وہ ہے مشق نمبر 11، التدریب الحادی عشر، 11 نمبر تدریب۔ اقرا پڑھیے، وتعرف اور جانیے، نوع المد مد کی قسم کو۔ اگر ہم قرآن پڑھنا سیکھ چکے ہیں، پڑھتے ہیں، اور یہ کورس آلریڈی انہی لوگوں کے لیے ہی ہے جو قرآن پڑھنا جانتے ہوں، تو قرآن کے بیسک قواعد میں سے ہے، بنیادی قواعد میں سے ہے کہ ہم یہ جانیں کہ حروف مدہ کتنے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ مد کے معنی ہوتا ہے دراز کرنا، کھینچنا، آواز کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھنا۔ کون کون سے حروف مد ہیں؟ الف، واو اور یا۔ لیکن کب ان پر مد ہوگا؟ جب الف سے پہلے زبر ہوگا، الف سے پہلے زبر، جیسے با، با الف زبر با، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ با الف زبر با۔ واو اس سے پہلے پیش ہو، جیسے ہم کہتے ہیں با واو پیش بو، اور یا جس سے پہلے زیر ہو، با یا زیر بی۔ الف اصل میں آلریڈی چاہتا ہے کہ اس سے پہلے فتحہ رہے، زبر رہے، اسی طریقے سے واو چاہتی ہے کہ پیش رہے، اور یا چاہتی ہے کہ زیر رہے۔ اگر الف سے پہلے زبر آ جائے، واو سے پہلے پیش آ جائے، یا سے پہلے زیر آ جائے، تو آپ جان لیجئے کہ یہاں پر مد ہے، اور مد کا مطلب ہے کہ ایک الف کے برابر آواز کو کھینچنا پڑے گا۔ اگر الف سے پہلے زبر یا با سے پہلے پیش یا سے پہلے زیر نہ ہو تو پھر وہ حروف مدہ نہیں ہوں گے۔ یہ چھوٹا سا قاعدہ ہے، اسی کی روشنی میں ہمیں اس مشق کو حل بھی کرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ، بلکہ اگر آپ کہیں گے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی، جن کا بیک گراؤنڈ بھی عربی ہوتا ہے، بسا اوقات وہ نہیں جان پاتے ہیں کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے۔ الف ہمیشہ ساکن ہوگی، الف پہ کبھی زبر، زیر اور پیش آ ہی نہیں سکتی۔ یہ الف یا تو درمیان کلمے میں آئے گا یا تو آخر کلمے میں آئے گا۔ درمیان کلمے میں جیسے قال، یہاں الف کیا ہے؟ الف پہ سکون ہے، جزم ہے، یہ حمزہ نہیں ہے۔ اور یا تو آخر میں آئے گی، جیسے بلا، آخر میں جو ہے یہ ساکن ہے، یہ الف ہے۔ حمزہ جو ہے اس پہ زبر، زیر اور پیش آتی ہے، تو جہاں بھی ہم کہیں بھی زبر، زیر یا پیش پڑھتے ہیں تو وہ الف نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قاعدے میں جب قرآن سکھانے کے لیے جو سب سے بیسک کتاب ہوتی ہے، اس میں لام الف زبر لا لکھا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ الف کو بغیر کسی حرف سے جوڑے ہوئے آپ پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، اس سے ضروری ہے کہ اس سے پہلے جوڑا جائے۔ اور یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں الف با تا، الگ الگ تو شاید ہم کہہ لیں کہ یہ الف ہے، لیکن شروع کلمے میں جیسے ہی آئے گا تو وہ حمزہ ہوگا، اور حمزہ کی پہچان کے لیے کبھی کبھی لکھ بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور حمزہ پہ حرکت آتی ہے زبر، زیر اور پیش کی۔ آئیے اتنا اگر ہم نے جان لیا ہے تو یہ پھر مشق بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں۔ یہاں انہوں نے دکھا دیا ہے کہ جو الف مد ہے، واو مد ہے، یا مد ہے، اس کو الگ الگ لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ الف مد کہاں کہاں ہے۔ الف مد سین کے بعد الف سا، السادسہ، جامعہ،
والد، ستار۔ یہ 5 کلمات ایسے ہیں جس میں اگر ہم کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر الف مد ہے۔ ان 5 میں آپ دیکھیں گے کہ الف سے پہلے زبر ہے، ساعہ الف سے پہلے سین پہ زبر ہے، السادسہ یہاں بھی وہی، جامعہ الف سے پہلے جیم پہ زبر، والد یہاں الف سے پہلے واو پہ زبر، ستار پردے کے معنی میں یہاں بھی الف سے پہلے زبر۔ اب دیکھتے ہیں کہ واو مد کن کن کلمات کے اندر ہیں، یہ بھی ہم سمجھ گئے ہوں گے۔ وضو یہاں واو ہے، واو سے پہلے زواد اس پہ پیش ہے۔ اس کے بعد ہے العلوم، یہاں واو مد ہے۔ سورہ یہاں بھی واو مد ہے۔ تعبدون یہاں بھی واو سے پہلے پیش ہے۔ مہندسون یہاں بھی واو سے پہلے پیش ہے۔ تو 5 کلمات میں واو مدہ ہے، اور اس کے بعد باقی جو بچتے ہیں اس پہ ظاہر سی بات ہے پھر یا مدہ ہے۔ یا مد کہاں کہاں ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اسرعی، فریضہ، تلمیذ اور خفیف، اور یہاں بھی ایک ہے سعید۔ تو اسرعی، سعید، فریضہ، تلمیذ، خفیف، میرے خیال سے 5 کلمات سب کے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 5 خالی جگہیں بھی چھوڑ رکھی ہیں۔ اگر اس کو ہم لکھیں گے تو 6 ہو جائے گا، جو یہاں بطور اگزامپل انہوں نے دیا ہے۔ تو اس کو آپ انشاءاللہ اپنی کاپی میں ضرور کریے گا تاکہ آپ کے لیے حل ہو جائے، حروف مدہ کو جاننا جو ہے آسان ہو جائے۔ اسی کی کچھ اور بھی مثالیں ہیں 12 نمبر تدریب میں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ التدریب الثانی عشر، 12 نمبر مشق۔ آیہ، آیہ تو ہم سبھی جانتے ہیں قرآن کے اندر بے شمار آیتیں ہیں اور ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے آیت، تو جو الف مد ہے اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ایک حمزہ ہے اور ایک الف ہے۔ حمزہ پہ زبر ہے اور الف پہ ساکن ہے، جس کو مد کی شکل میں لکھ دیا گیا ہے، الف مد آیہ۔ ایسے ہی آذان میں ایک حمزہ ہے، ایک الف ہے، آذان۔ یہ وہ اذان نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں، آذان کے معنی ہوتا ہے خبر، اور اذان بھی جو ہوتی ہے وہ آلریڈی اعلام کے معنی میں ہے، خبر دی جاتی ہے لوگوں کو کہ اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا آئیے، اس لیے ہم اذان میں کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ۔ لیکن یہاں پر آذان ہے، اور یہ آذان اذن کی بھی جمع آتی ہے، اذن جمع آذان، اذن کے معنی کان ہوتے ہیں، اس کا پلورل بھی آذان آتا ہے۔ قرآن، یہاں پر بھی مد ہے، حمزہ پہ زبر، اس کے بعد الف ساکن ہے، قرآن۔ اور آخری مثال ہے الآن، تو یہاں پر بھی حمزہ ہے، زبر اس پہ، اس کے بعد الف ہے۔ تو اس کے ساتھ ان دونوں تدریب میں حروف مدہ کی بحث مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر لے کر کے آئیں گے نئی مشق کو، جس میں ٹائمنگ کو انشاءاللہ ہم بیان کرنا سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس زبان کو آسان بنائے اور اس سے استفادے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔